بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بے شک روزی کے اختیارات اور ذمہ داری اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو چاہے امیر بنا دے، جس کو چاہے غریب بنا دے، کسی فقیر کو بھی راتوں ہی رات کروڑوں کا مالک بنا دے، کئی فیکٹریوں کا مالک بنا دے، کئی کارخانوں کا مالک بنا دے۔ یہ سب کی سب اختیارات اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ میں ہیں۔ اس ویڈیو میں بتانا مقصود یہ ہے کہ 7 سے 8 ایسی چیزیں جن چیزوں کے کرنے سے، جن چیزوں کی وجہ سے انسان کی زندگی میں بے برکتی، مفلسی، تنگ دستی اور غریبی آتی ہے۔ یہ چیزیں آپ ضرور جانیے۔ جاننے کے بعد آپ خود بھی بچنے کی کوشش کیجئے اور اپنے گھر والوں میں سب کو بتائیے کہ ان چیزوں سے ضرور بچنا ہے، تاکہ زندگی میں بے برکتی نہ آئے، کمائی میں بے برکتی نہ آئے، گھر میں بے برکتی اور غریبی سے ہم بچ سکیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر ایک چیز کی ایک حدود مقرر کی ہے۔ شریعت نے ہمیں بہت سارے اصول بتائے، کاروبار کرنے کا طریقہ، تجارت کرنے کا طریقہ۔ اسی طریقے سے بعض لوگ کیا کرتے ہیں، کچھ لوگ توکل اور یقین کی کمی کا شکار ہو کر وقت سے پہلے ضرورت سے زیادہ طلب کرتے ہیں، ضرورت سے زیادہ چاہتے ہیں، یا لالچ کا شکار ہو کر بعض اوقات ناجائز اور حرام ذرائع، حرام کام کے استعمال سے اپنا حلال رزق بھی کھو دیتے ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ، اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں رزق حلال کی طلب، کمانے کا طریقہ، تجارت اور کاروبار کی مکمل اصول سکھائے اور بتائے ہیں۔ یہ اٹل حقیقت ہے کہ جب تک ہم اسلامی حدود اور شرعی تعلیمات کے مطابق ملازمت، کاروبار اور تجارت کرتے ہیں تب تک سب ٹھیک رہتا ہے۔ جب ہم شرعی حدود سے یعنی اسلام کے دائرے سے نکل کر احکام الہی کی خلاف ورزی کے مرتب ہوتے ہیں تو روزی سے برکت اٹھنا شروع ہو جاتی ہے، اور یوں بڑی بڑی فیکٹریوں اور کارخانوں کے مالک بھی بھکاری بن جایا کرتے ہیں۔ رزق کی کمی یا کشادگی کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان بہت ہی واضح ہے۔ ان ربک یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر انہ کان بعبادہ خبیرا بصیرا۔ بے شک تمہارا رب جسے چاہے رزق کشادہ دیتا ہے، زیادہ دیتا ہے، اور جسے چاہے کم دیتا ہے۔ بے شک وہ اپنے بندوں کو خوب جانتا اور ان کے احوال کو دیکھتا ہے۔ دوسری آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے، قل ان ربی یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر ولکن اکثر الناس لا یعلمون۔ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، فرما دیجئے کہ بے شک میرا رب رزق وسیع کرتا ہے، رزق زیادہ کرتا ہے جس کے لیے چاہے، اور تنگی فرماتا ہے جس کے لیے چاہے، لیکن زیادہ تر لوگ نہیں جانتے۔ کاروبار کے اسلامی اصول الگ موضوع ہے۔ یہاں پر مجھے آپ کو بتانا ہے کہ کچھ ایسی چیزیں جن چیزوں کی وجہ سے بے برکتی، مفلسی، تنگ دستی، غریبی آتی ہے، اور گناہوں کے ہر ایک کام جن کی نحوست کی وجہ سے انسان کی زندگی میں بہت بڑا اثر پڑتا ہے، انسان کی زندگی میں اور ان کی کمائی میں ضرور بے برکتی آتی ہے۔ اسی لیے آپ ان چیزوں کو جانیے۔ سب سے پہلی چیز جو ہے کہ صبح دیر تک سونا، سورج نکلنے تک سونا، فجر کی نماز چھوڑ کر سوتے رہنا۔ انسان کو چاہیے کہ وہ صبح سویرے بیدار ہو، فجر کی نماز پڑھے، پھر روزی کی تلاش میں نکلے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، من صلی الصبح فہو فی ذمۃ اللہ۔ جس نے فجر کی نماز پڑھی وہ اللہ کے امان میں آ گیا، اللہ کے ذمے میں آ گیا۔ جو بندہ نماز چھوڑ کر روزانہ تاخیر سے اٹھے اس کی قسمت میں بربادی ہی بربادی ہے، بربادی کے سوا کچھ نہیں، کیونکہ اس نے اپنے رب سے امان اٹھا لیا۔ اس کے ساتھ کبھی بھی اور کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ بے برکتی اور تنگ دستی تو یقینی ہے۔ اگر آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ یہ تمام کی تمام چیزیں صرف مسلمانوں کے لیے ہی کیوں ہیں، کافر لوگ تو کچھ بھی نہیں کرتے، وہ تو سوتے رہتے ہیں، ہر ایک گناہ کے کام کرتے ہیں، تو آپ کو یہ حدیث جاننا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر۔ یہ دنیا مومنوں کے لیے قید خانہ ہے اور کافروں کے لیے جنت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان کافروں کے مال و دولت اور ان کے آل اولاد کو دیکھ کر تعجب میں نہ پڑیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کو جو مال و اولاد دیتے ہیں اس دنیا میں، تاکہ اس کے ذریعے سے ان کو آزمائے، اس دنیا میں بھی عذاب دے
اور آخرت میں بھی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے عذاب میں داخل کرے، جہنم میں داخل کرے۔ اسی لیے اس چیز کو آپ اپنے ذہن سے نکال پھینکیے۔ فجر کی نماز کے لیے اٹھیے۔ فجر کی نماز پڑھنے کے بعد صبح کے ہر ایک کام میں خوب خیر و برکت ہوتی ہے، بشرط کہ وہ حلال طریقہ ہو اور جائز کام ہو۔ دوسرے نمبر پر جو ہے کہ جلدی جلدی نماز پڑھنا یا نماز چھوڑ دینا، نماز قضا کر دینا، نماز چھوڑ دینا، نماز قضا کر دینا، گویا کہ ہر ایک بھلائی سے محروم رہنا۔ نماز میں ہی تو تمام کی تمام دنیا و آخرت کی بھلائیاں ہیں، نماز ضرور پڑھیے۔ نمبر 3، آمدنی سے زیادہ خرچ کرنا۔ بعض لوگوں کی یہ عادت ہوتی ہے کہ زیادہ خرچ کرنے کی عادت۔ حدیث میں آیا ہے کہ فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہوتے ہیں۔ نمبر 4، 40 دن سے زیادہ زیر ناف کے بال رکھنا، یہ گناہ ہے، سراسر گناہ کی بات ہے۔ ناپاکی کی حالت میں، یعنی غسل فرض ہونے کے بعد اس کے باوجود بھی زیادہ وقت گزارنا۔ نمبر 5، گھر میں کتا پالنا۔ ضرورت کے تحت کتا پال سکتے ہیں، جیسے کہ دکان اور مکان کی حفاظت کے لیے یا کسی چیز کی حفاظت کے لیے پال سکتے ہیں، لیکن وہ کتا گھر میں نہ لایا جائے، گھر میں نہ رکھا جائے، جیسا کہ یہ انگریز لوگ کرتے ہیں کہ وہ اپنے ساتھ اس کو بٹھاتے ہیں، سلاتے ہیں، اپنے ساتھ کھاتے ہیں، پتہ نہیں اور کیا کچھ کرتے ہیں، اللہ ہی جانے، ہمیں کیا ہے اس سے۔ ٹھیک ہے، گھر میں کتا آپ نہیں لا سکتے، اس سے رحمت کے فرشتے گھر میں داخل نہیں ہوتے۔ یا پھر کسی جاندار کی تصویر لگانا گھر میں، اس سے بھی رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے۔ نمبر 6، رشتہ داروں سے قطع تعلق کرنا، بدسلوکی کرنا، یہ بہت بڑا گناہ ہے جس سے انسان کی دعا تک بھی قبول نہیں ہوتی۔ گناہ ایسی چیز ہے جس سے رزق میں تنگی ضرور ہو جاتی ہے۔ نمبر 7، موجودہ نعمتوں سے خوش نہ ہونا، ناشکری کرنا۔ ناشکری کرنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس انسان کو بہت زیادہ پنش کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس انسان کو ہر طرح کی مصیبتوں کو بھیج دیتے ہیں اس انسان کے اوپر، اسی لیے ناشکری سے بچیے۔ ناشکری بہت بڑا گناہ ہے۔ اور حرام مال کھانا، حرام مال سے تو دعا بھی قبول نہیں ہوتی۔ اور کسی پر جادو کروانا، کسی پر جادو کروانا بھی سخت گناہ ہے۔ اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ کسی دوسری ویڈیو میں کلیئر کرنے کی کوشش کروں گا۔ بہت ساری چیزیں ہیں، ایسی چیزیں جس سے تنگ دستی اور بے برکتی ہوتی ہے۔ انشاءاللہ الرحمن کسی دوسری ویڈیو میں کور کرنے کی کوشش کروں گا۔ اس ویڈیو سے آپ خود بھی فائدہ اٹھانے کے ساتھ ساتھ دوسروں کو بھی فائدہ اٹھانے کا موقع دیجیے۔ اس ویڈیو کو شیئر کیجیے، خوب شیئر کیجیے تاکہ سب لوگوں کو پتہ چلے۔ انجیر، اس پھل کے بے شمار فوائد ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ انجیر کھاؤ، کیونکہ یہ جنت کا پھل ہے، یہ پھل جنت سے نازل ہوا ہے۔ انجیر بواسیر کی بیماری کو ختم کرتا ہے، چاہے کتنی ہی پرانی بواسیر ہو، اور جوڑوں کے درد کو ختم کرنے کے لیے بہت ہی فائدہ مند پھل ہے۔ انجیر کو آپ دودھ کے ساتھ استعمال کریں، رات کو دودھ میں بھگو دے، صبح کو اٹھ کر کھا لیں۔ اس سے آپ کی جلد کی رنگت نکھر جائے گی، خوبصورت ہونے لگے گی، اور آپ کے اندر بہت ہی زیادہ توانائی آئے گی، آپ کا جسم فربا ہو جائے گا، موٹا تازہ ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ بھی بے شمار فوائد ہے۔ اس کے فوائد کے لیے اتنا کافی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں قسم کھائی ہے، والتین والزیتون وطور سینین، قسم ہے انجیر کی، زیتون کی، طور سینا کی۔ اس پھل کے متعلق اگر آپ کو اور بھی زیادہ جاننا ہے تو ہمارے چینل پرفیکٹ اسلام میں وزٹ کریں اور آسانی سے بہت ساری چیزیں جانیے اور فائدہ اٹھائیے۔